Islamic Library, enlightening about religion. حضرت محمد بن فضل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علوم تین طرح کے ہیں: علم من اللہ، علم مع اللہ، علم باللہ۔ اسی کو علم معرفت کہتے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء و اولیاء نے اسی سے اللہ تعالیٰ کی معرفت پائی ہے۔ جب تک انہیں اس کی معرفت نہ ہوئی منزل عرفان حاصل نہ ہوئی، اس لیے کہ محض کوشش و محنت کے ذریعے حصول معرفت اور ذات حق کے عرفان کے لیے منقطع ہے، کیونکہ بندہ کا علم معرفت ذات حق کی علت نہیں بن سکتا۔ در حقیقت معرفت الہی کی علت اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت اور اس کی عنایت ہے۔ علم من اللہ کا نام علم شریعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف احکام نازل کر کے اس کی ادائی ہم پر لازم قرار دی ہے۔ علم مع اللہ کا نام علم مقامات، علم طریق حق اور اولیاء کرام کے درجات کا بیان ہے، لہذا اس کی معرفت شریعت کی پیروی کے بغیر صحیح نہیں ہوتی۔ اسی طرح شریعت کی پیروی اظہار مقامات کے بغیر درست نہیں ہے۔ حضرت ابو علی سقفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جہالت اور تاریکی کے مقابلے میں علم دل کی زندگی اور آنکھوں کا نور ہے۔ مطلب یہ کہ جہالت کے خاتمے سے دل کی حیات اور کفر کی تاریکی دور ہونے سے آنکھوں کی روشنی یقینی ہے۔ جس کو معرفت کا علم نہیں، اس کا دل جہالت سے آباد ہے، اور جس کو شریعت کا علم نہیں، اس کا دل نادانی کا مریض ہے۔ پس کافروں کے دل مردہ ہیں، کیونکہ وہ خدا کی معرفت سے بے بہرہ ہیں۔ اہل غفلت کا دل بیمار ہے، کیونکہ وہ اللہ کے فرمان سے بہت دور ہیں۔ حضرت ابو وراق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے صرف علم کلام پر اکتفا کیا اور زہد نہ کیا وہ زندیق ہے، اور جس نے علم فقہ پر قناعت کی اور تقوی اختیار نہ کیا تو وہ فاسق ہے۔ ان کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے صرف توحید کی عبارتوں کا ہی علم اختیار کیا اور زہد نہ کیا وہ زندیق بن جاتا ہے، اور جس نے بغیر پرہیزگاری کے علم فقہ و شریعت کو پسند کیا وہ فاسق و فاجر بن جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ بغیر درستگی معاملہ و مجاہدہ مجرد توحید جبر ہے، اور ایسا موحد قول میں جبری اور فعل میں قدری کہلائے گا جب تک قدر و جبر کے درمیان صحیح راہ اختیار نہ کیا جائے۔ یہ قول بھی حقیقتاً انہی بزرگ کا ہے۔ ایک اور جگہ بیان فرماتے ہیں، توحید کا مقام پست اور قدر سے اونچا ہے، لہذا جس نے علم توحید کو درستگی معاملہ کے بغیر محض اس کی عبارتوں کو اختیار کیا اور اس کی ضد اور نفی کی طرف متوجہ نہ ہوا، زہد کی روش پر نہ چلا، وہ زندیق ہو جاتا ہے۔ علم فقہ یعنی شریعت کی احتیاط کا نام تقوی ہے۔ جو اسے بغیر ورع اور تقوی کے پسند کرتا ہے، رخصت و تعویل اور تعلق و شبہات کے درپے ہو کر مجتہدین عظام کے مذہب سے نکل جاتا ہے۔ وہ جلد ہی بآسانی فسق کے گڑھے میں گر پڑتا ہے۔ ان باتوں کا ظہور بربنائے غفلت ہوتا ہے۔ شیخ المشائخ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، 3 قسم کے لوگوں کی صحبت سے بچو، ایک غافل علماء سے، دوسرے مداہنت کرنے والے فقراء سے، اور تیسرے جاہل صوفیاء سے۔ غافل علماء وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنے دل کا قبلہ بنا رکھا ہے، شریعت میں آسانی کے متلاشی رہتے ہیں، بادشاہوں کی پرستش کرتے اور ظالموں کا دامن پکڑتے ہیں، ان کے دروازوں کا طواف کرتے ہیں، خلق میں عزت و جاہ کو اپنی محراب گردانتے ہیں، اپنے غرور و تکبر اور اپنی خود پسندی پر فریفتہ ہوتے ہیں، دانستہ اپنی باتوں میں رکت و سوز پیدا کرتے ہیں، ائمہ و پیشواؤں کے بارے میں زبان تان دراز کرتے ہیں، بزرگان کی تحقیر کرتے ہیں اور ان پر زیادتی کرتے ہیں،
اگر ان کے ترازو کے پلڑے میں دو جہان کی نعمتیں رکھ دو تب بھی وہ اپنی مذموم حرکتوں سے باز نہ آئیں گے۔ کینہ و حسد کو انہوں نے اپنا شعار مذہب قرار دے دیا ہے۔ بھلا ان باتوں کا علم سے کیا تعلق؟ علم تو ایسی صفت ہے جس سے جہالت اور نادانی کی باتیں ارباب علم کے دلوں سے فنا ہو جاتی ہیں۔ اور مداہنت کرنے والے فقراء وہ ہیں جو ہر کام اپنی خواہش کے مطابق کرتے ہیں، اگرچہ وہ باطل ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اس کی تعریف و مدح کرتے رہیں گے، اور جب کوئی کام ان کی خواہش کے خلاف ہوتا ہے، چاہے وہ حق ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اس کی مذمت کرتے ہیں اور مخلوق سے ایسا سلوک کرتے ہیں جس میں جاہ و مرتبہ کی طمع ہوتی ہے، اور عمل باطل پر خلق سے مداہنت کرتے ہیں۔ جاہل صوفیاء وہ ہیں جن کا کوئی شیخ و مرشد نہ ہو، کسی بزرگ سے انہوں نے تعلیم و ادب حاصل نہ کیا ہو، مخلوق خدا کے درمیان بن بلائے مہمان کی طرح خود بخود کود کر پہنچ گئے ہوں۔ انہوں نے زمانہ کی ملامت کا مزہ تک نہیں چکھا ہو، اندھے پن سے بزرگ کے کپڑے پہن لیے اور بے حرمتی سے خوشی کے راستے پر چل کر ان کی صحبت اختیار کر لی، غرضے کے وہ خود ستائی میں مبتلا ہو کر حق و باطل کی راہ میں قوت امتیاز سے بیگانہ ہیں۔ یہ تین گروہ ہیں جن کو شیخ کامل ہمیشہ یاد رکھے اور اپنے مریدوں کو ان کی صحبت سے بچنے کی تلقین کرے۔ یہ تینوں گروہ اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں اور ان کی روش ناقص اور نامکمل اور گمراہ کرنے والی ہے۔ حضرت ابو یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے 30 سال تک مجاہدہ کیا مگر مجھے علم اور اس کی پیروی سے زیادہ مشکل چیز اور نظر نہیں آئی۔ ان کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت کے نزدیک علم کے مطابق عمل کرنے کے مقابلہ میں آگ پر پاؤں رکھنا زیادہ آسان ہے، اور جاہل کے دل پر 1000 بار پل صراط سے گزرنا اس سے زیادہ آسان ہے کہ ایک علمی مسئلہ سیکھے۔ فاسق کے لیے جہنم میں خیمہ نصب کرنا اس سے زیادہ محبوب ہے کہ وہ کسی ایک علمی مسئلہ پر عمل پیرا ہو۔ اے طالب راہ حق، تمہیں لازم ہے کہ علم حاصل کر کے اس میں کمال حاصل کرو۔ بندہ کتنا ہی کامل علم حاصل کر لے، علم کے مقابلے میں وہ جاہل ہی ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ یہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں جانتا، کیونکہ بندہ بندگی کے علم کے سوا کچھ سیکھ نہیں سکتا، اور بندگی راہ خدا میں بہت بڑا حجاب ہے۔ اسی ضمن میں ایک بزرگ کا خوبصورت ارشاد ہے، علم کے ادراک سے عاجز رہنا ہی علم کا ادراک ہے، نیکوں کی راہ سے ہٹ جانا شرک کے برابر ہے۔ جو شخص علم کی کوشش نہیں کرتا اور اپنی جہالت پر قائم رہتا ہے ہمیشہ مشرک رہتا ہے، اور جو سیکھتا ہے اور اپنے کمال علم میں اسے یہ معنی ظاہر ہوں اور اس کی علمیت اسے یہ نصیحت کرے کہ اس کا علم اپنے نتیجہ کار میں بجز عاجزی کے کچھ نہیں ہے اور علم الہی پر معلومات کا کوئی اثر ہی نہیں پڑتا، اگر اس میں عجز کی خوبی پیدا ہو جائے تو در حقیقت علم کی تہ تک اس کی رسائی ہو سکتی ہے۔